اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم دعا عہد کا اگلا حصہ اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم، اسألک باسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون وباسمک الذی اصلح بہ الاولون والآخرون، یا حیا قبل کل حی ویا حیا بعد کل حی ویا حیا حین لا حی، یا محیی الموتى وممیت الاحیاء، یا حی لا الہ الا انت۔ اس حصے میں جو ہے وہ پہلے حصے کی طرح ہی مقدمات بیان کیے گئے ہیں درخواست کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم کی تمجید اور اس کی حمد کے بعد جو ہے وہ اس حصے میں پروردگار عالم کے ان ناموں کے ساتھ اس سے درخواست کی گئی ہے جو کہ پہلے سے والے حصے کے ساتھ متناسب ہے۔ اور یہ تمام حصے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عبارات میں مختلف قسم کی عبارات اور الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں سلام کے لیے، اور اپنا جسے کہتے ہیں کہ عرض ارادت کرنے کے لیے یا عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لہٰذا ابتدا میں پروردگار متعال کو ہم خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی قسم دیتے ہیں کہ ہمارے جو سلام جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، اور تاکہ آپ ہمارا سلام جو ہے وہ قبول فرمائیں۔ اس کا جو ایک حصہ ہے دعا کا، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر، کہ اے پروردگار رے امام زمان، اے وہ پروردگار جو تیرا نور ہیں، تیرا وجہ ہیں، اور میں تجھے اس نام سے پکارتا ہوں کہ ان کی خاطر تو میری طرف جو ہے وہ توجہ فرما۔ جس کے پہلے سے میں جیسے کہا گیا اللہم سے شروع ہوتا ہے، اللہم کا مطلب ہے یا اللہ، اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ اللہم ایک بہت وسیع جو ہے وہ کلمہ ہے، اور جو یا اللہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اللہ جو کلمہ ہے وہ بھی علم ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات کے لیے مخصوص ہے، جو ذات جو ہے وہ تمام صفات جمالیہ اور جلالیہ کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، اور تمام اسماء اعظم میں اس سے زیادہ گہرا اور روشن نام آپ کو نہیں ملے گا۔ اور جو اس میں انا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی تاکید کے لیے آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ سوال یہی ہے کہ ہم اپنے سے بالاتر ہستی سے جو ہے وہ درخواست کر رہے ہیں، لیکن جب ہم جو ہے وہ تضرع کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں تو اس کا نام ہو جاتا ہے دعا، جو کہ برترین اور اہم ترین کام ہے بندوں کا پروردگار عالم کے سامنے۔ اور کیونکہ انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ محتاج محض ہے پروردگار عالم کے سامنے، جو کہ غنائے محض ہے، یعنی غنی محض ہے، یعنی صرف اور صرف اس کی ذات صرف اور صرف غنی ہے، اسی لیے جو ہے وہ فقیر اور وہ افراد جو کہ احتیاج رکھتے ہیں، اس کے سامنے نیاز رکھتے ہیں، اس کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ غنی مطلق کے سامنے جو ہیں وہ پیش ہوں اور اپنی درخواست کریں۔ اور وجہ کا جو مطلب ہے اس کا مطلب ہے صورت، اور جو کہ پروردگار عالم کے ذکر نام کے طور پہ جو ہے ذات کے طور پہ بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ایسے یہ عبارت ہے بے وجہ الکریم، یعنی اس کا ظاہری اس سے مراد ظاہری چہرہ نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم جو ہے وہ جسم نہیں ہے کہ اس کی ظاہری صورت ہو، اس سے مراد جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام، و خاص طور پہ امام زمان ہیں، جیسا کہ بیان ہوا ہے روایات میں، من وصف اللہ بوجہ کالوجوہ فقد کفر ولکن وجہ اللہ انبیاءہ ورسلہ وحججہ، یعنی کہ جو بھی پروردگار عالم کو جو ہے وہ
ظاہری صورت کے حساب سے اس کی توصیف کرے وہ کافر ہے، اور مقصود جو ہے وہ وجہ سے مراد جو ہے وہ انبیاء رسول اور اس کی حجت ہیں پروردگار عالم کی، جن کے وسیلے سے ہم پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دین اور معرفت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ایک اور روایت میں ملتا ہے وَنَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی ہم جو ہیں وہ وجہ اللہ ہیں، اور اس عبارت میں جو ہے وہ موضوع کے مناسبت سے وجہ الہی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں، جیسے کہ دعائے ندبہ میں بھی ہم امام علیہ السلام کو اسی نام سے پکارتے ہیں، اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الْأَوْلِيَاءُ، کہاں ہے وہ وجہ الہی کے پروردگار عالم کہ جو اولیاء ہیں اس کی طرف جو ہیں وہ متوجہ ہوں۔ اور اس دعا کی ابتدا میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ایک عظیم نور کی طرح ہم نے جو ہے وہ مخاطب کیا ہے، اللہم رب النور العظیم، اور یہ کہ آپ جو ہیں وہ ایک عظیم نور ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو وجہ اللہ بھی کہتے ہیں، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ، تمام ہستی جو ہے وہ اس نور الہی کے واسطے سے جو ہے وہ ظلمت سے اور تاریکی سے جو خارج ہوئی ہے، اور یہ جو نور الہی ہے وہ معصومین علیہ السلام کے وجود مبارک میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اصل میں ان کی حقیقت ہے، اول ما خلق اللہ نوری، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو ہے وہ معروف حدیث جو ہے وہ آپ سے روایت ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اول ما خلق اللہ عز و جل خلق ارواحنا، پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہماری ارواح کو خلق کیا، اور اس طرح کی بہت سی روایات، جیسے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ طاہرین جو ہیں وہ قرآن کریم کی مانند پروردگار عالم کی ذات کی تجلی ہیں اپنی تمام اسماء اور صفات کے ساتھ، اور پروردگار عالم نے ازل سے جو ہے وہ دو مقامات پہ جو ہے وہ تجلی کی ہے، یعنی اپنے نور کو ظاہر کیا ہے۔ اس کی تجلی ذاتی جو ہے وہ اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ جو پہلی تجلی ہے وہ قرآن مجید ہے، جو کہ تبیان لکل شیء ہے، وہ ہدی للناس ہے، جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلے پروردگار کے عالم کی تجلی، اور دوسری تجلی جو تمام اسماء و صفات حتیٰ جو کہ پروردگار عالم کی تمام اسماء اور اس کی صفات جو ہیں وہ ظاہر ہوئی ہیں، وہ اہل بیت علیہ السلام کے انوار مقدسہ میں ہیں، جو کہ پروردگار عالم کے عرش پہ جو ہے وہ موجود تھے، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے ارادہ کیا اور ہمارے اوپر اس نے یہ احسان کیا کہ ان انوار کو اس نے پاک و مطہر جو ہے وہ جسموں میں منتقل کیا، جیسا کہ ہم زیارت جامع کبیرہ میں بھی پڑھتے ہیں، جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی بہترین زیارات میں سے ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت نذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ خدا پروردگار عالم نے آپ کو نور کی صورت میں جو ہے وہ خلق کیا اور اپنے عرش کے اطراف میں قرار دیا، یہاں تک کہ آپ کے وجود کی برکت سے پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان کیا اور آپ کو جو ہے وہ ایسے گھروں میں بھیجا کہ جہاں پر اس کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہدایت کے حوالے سے کہ ایک مطلب جو نور کا ہے وہ خود امام زمانہ ہے، یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر قسم کی جو ہے وہ رہنما ہیں، چاہے تکوینی ہدایت تکوینی ہو، تشریعی ہو، اور اس کے علاوہ ہر چیز پہ جس قسم کی بھی عنایت اور جو فیض جو ہے اس وقت موجود ہے وہ آپ کی ذات کی وجہ سے، لہٰذا آپ کو ہر جہت سے ہر لحاظ سے آپ کو مہدی کہا جاتا ہے، یعنی ہدایت کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں وجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے ہدایت اور نور قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا،
رسول خدا اور آپ کے بعد جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں، اور ہمارے زمانے میں حضرت ولی عصر صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پروردگار عالم کے فیض کا اور اس کے نور کا اور ہدایت کا جو ہے وہ واسطہ ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نظام خلقت میں 3 قسم کی ہدایت رکھتا ہے۔ تو ہدایت تکوینی ہے جو کہ تمام موجودات ہستی سے جو ہیں وہ مربوط ہے، اور پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ اس کے بعد ہدایت تشریعی ہے جو کہ خاص طور پہ انسانوں کے لیے ہے، جس طرح کہ اس نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت عنایہ ہے یا ہدایت خاصہ ہے، عنایت خاصہ ہے، جو کہ پروردگار عالم نے اس کے بارے میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، جو کہ خاص ہے متقین کے لیے، انسانوں کے لیے بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف متقین کے لیے ہے۔ اور یہ جو عنایت خاص ہے، اس کا مقصد جو ہے کہ انسان کو اس کے مقصد تک پہنچائے، اور اس قسم کی جو ہدایت ہے خود انسان کے ہاتھ میں ہے، کہ اصل میں تمام ہدایات جو ہیں وہ پروردگار عالم سے کی جانب سے ہیں، لیکن تمام عالم ہستی اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ واسطہ فیض کا محتاج ہے، اور اس واسطہ فیض کو ہم اس زمانے میں حضرت ولی عصر علیہ السلام کی ذات سے منسوب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہادی ہیں اور مہدی ہیں، اور اس معنی میں آپ کا جو وجود ہے وہ نور ہے، ہدایت ہے اور راستے کی روشنی ہے۔ جیسا کہ آپ کے وجود نورانی کے بارے میں اس سے پہلے والے حصے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا، اس لیے ہم جو ہے وہ اس کی تکرار نہیں کریں گے۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پروردگار عالم کے فیض کا جو ہے وہ واسطہ ہیں، جیسے کہ دعا میں کہا گیا وَمُلْكِكَ الْقَدِيمِ یا حی یا قیوم، اے پروردگار واجب الوجود، اے زندہ و اے پائندہ، کیونکہ تمام ہستی جو ہے جو تیرے وجود سے وابستہ ہے اور زندہ ہے۔ جیسے کہ پروردگار عالم کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے اور زندہ ہے، اور حیات اور بقا جو وہ ہے اس کی ذات کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس مسئلے میں کہ ممکن الوجود جو ذات جو ہماری ذات ہے جو کہ نابودی ہے، یعنی ختم ہو جانے والی اور ہمیشہ محتاج ہے، اس میں بھی کوئی بحث نہیں ہے کہ ہمارا وجود ہمیشہ محتاج ہے۔ لہٰذا جو پروردگار عالم کی ذات کی جو یعنی جو ہماری جو زندگی ہے اور ہماری جو حیات اور بقا ہے وہ پروردگار عالم سے وابستہ ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بارہا جو ہے وہ حی اور قیوم کی صفت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اس میں، اور ہر مرتبہ ان 2 صفات کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ حی اور قیوم کا جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہر قسم کی بقا اور ہر قسم کا باقی رہنا اور ہمیشہ رہنا صرف اور صرف ذات پروردگار عالم سے مخصوص ہے، اور اس کی ذات کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ فانی ہے اور ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن ہماری یہ بھی توجہ ہے کہ زمانے کے امام جو ہیں وہ ان دونوں اسماء الہی کے مظہر ہیں اس زمانے میں، لہٰذا اس عبارت میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس ہستی کا حیات اور اس کا قائم رہنا جو ہے وہ مستقلاً جو ہے وہ اس کا رابطہ پروردگار عالم کی ذات سے ہے، اور بندوں تک پہنچنے کے لیے جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ وجود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے سے جو ہے وہ واسطہ فیض الہی تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں، جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یا حی یا قیوم کی جو عبارات جو بیان کی گئی ہیں وہ دعا کے اگلے حصے میں پروردگار عالم سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں امام زمانہ کے وقت میں جو ہے وہ واپس بھیجے، یعنی رجعت کی ہم نے درخواست کی ہے
کہ کیونکہ انسان یہ خیال نہ کرے کہ انسان جو ہے وہ ذاتی طور پر اس میں یہ آزادی ہے کہ وہ باقی رہ سکتا ہے یا وہ زندہ رہ سکتا ہے. اس سے پہلے ہم نے اقرار کیا ہے کہ زندہ رہنا اور حی ہونا اور قیومیت حقیقی جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات احدیت سے منسوب ہے. اور اگر خدا چاہے تو تمام ہستی جو کہ وابستہ ہے اس سے وہ امام زمانہ کے ہاتھوں اس کو زندہ کر دے یا اس کو جو ہے وہ مار دے. اور اگلی حصے میں دعا کہ اسألک بسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارض، کہ پروردگار تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان اسماء کے ذریعے سے جس کی وجہ سے تو نے آسمانوں اور زمین کو روشن اور منور کیا ہے، اور اس نور نے اس ظلمت اور تاریکی کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. کیونکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام تمام جو ہیں وہ فیض پروردگار کا واسطہ ہیں اس دنیا میں، اور تمام جو ہیں وہ اسماء حسنہ الہی ہیں. لہٰذا اس آیہ کے بارے میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کے بارے میں جو ہے وہ روایت ہمیں ملتی ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، نحن واللہ الاسماء الحسنى، کہ ہم جو ہیں وہ پروردگار عالم کے اسماء حسنہ ہیں. اور اس حصے میں بھی جو پروردگار عالم کا اسماء الہی میں سے جو نام لیا گیا یعنی نور اور روشنی، جو کہ جو وجود مقدس ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، جیسا کہ ظہور کے وقت انسان جو ہے وہ آپ کے نور سے، یہ دنیا آپ کے نور سے منور ہو جائے گی. فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهِ، جب آپ جو ہے وہ ظہور فرمائیں گے تو یہ جو ہے دنیا آپ کے نور سے منور ہو جائے گی. اس کی دعا کا اگلا حصہ وَبِسْمِكَ الَّذِي يَصْلَحُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اے خدایا تجھے اس نام کی قسم دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے تو نے اصلاح کی اس سے پہلے قوموں کی، اور جو آخر الزمان میں جو قومیں آئیں گی ان کی اصلاح کرے گا تو. یعنی پروردگار عالم تجھے ہم واسطہ دیتے ہیں امام زمانہ کے نام کا، کہ ابتدائے خلقت سے لے کر اب تک تمام ان کے ظہور کے منتظر ہیں. ہم تجھے اس نام سے پکارتے ہیں. شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہدویت کا جو موضوع ہے اور اس معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ ایک نجات دہندہ کے وسیلے سے، اور یہ کہ ایک دن عدل اور انصاف جو ہے وہ اس تمام دنیا میں حکم فرما ہوگا اور ظلم و ستم اس دنیا سے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. یہ ایک فطری موضوع ہے جو ہر انسان واقعاً اس کا اقرار کرتا ہے، اور یہ مسئلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخر تک خاتم تک جو ہے وہ ظاہر تھا اور موجود تھا. لہٰذا تمام انبیاء الہی اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ اس معاشرے کی اصلاح کے در پہ تھے ہمیشہ، اور قسط اور عدل جو ہے وہ اس معاشرے میں قائم کرنا چاہتے تھے. لیکن ان میں سے عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو جس طرح سے ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کی نصرت نہیں کی، اور جو بھی جس طرح کی قربانی اور جس طرح کا ایثار جو ہے وہ ضروری تھا کرنا اس راہ میں وہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن اس طرف بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ حالت جو ہے وہ انسان کے عقلی بلوغ سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ عقلی طور پہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، اور اسی لیے امام زمانہ کا ظہور بھی واقع نہیں ہوا ہے. لہٰذا جب دین الہی اور عدالت اس دنیا میں جو ہے وہ قائم ہوں گی تو سب سے پہلے یہ کہ رہبر جو ہیں وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرح جو رہبر کی جیسے جو رہبر ہے وہ جو ہے وہ اس دنیا کی ہدایت کی جو ذمہ داری وہ ان کے کندھوں پہ ہوگی. اور دوسرے یہ کہ جو افراد ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، وہ جو ہے وہ پہلے تو یہ کہ آپ کے ذمے ہو یہ ہدایت کی ساری ذمہ داری. دوسرا یہ کہ ہم اس طرح کے صالح اور نیک افراد بنیں اور حقیقت میں جو ہے وہ اس راہ میں اس طرح کی قربانی اور اثار کریں کہ جو ہے وہ یہ ظہور جو ہے وہ
محقق ہو سکے اور وجود میں آ سکے. اور کیونکہ تمام ادیان، چاہے ادیان ابراہیمی ہوں چاہے غیر ابراہیمی، انہوں نے امام زمانہ کے آنے کی بشارت دی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے تمام آسمانی کتب اور قرآن میں یہ لکھا ہے، یعنی یہ سند دی ہے اور یہ امر جو ہے وہ حتمی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن صالح اور نیک افراد جو ہے وہ اس زمین کے وارث بنیں گے، اور یہی چیز جو ہے وہ انسان کو آئندہ آنے والے مستقبل کے لیے جو ہے وہ امید دیتی ہے اور معاشرے کی اصلاح کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے، یا بہت سے لوگوں کی ذاتی اور انفرادی جو ان کا جو سلوک ہے، ان کا جو کردار ہے، اس کی اصلاح کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. دعا کے اگلے حصے میں ارشاد ہوتا ہے یا حیّن قبل کل حی و یا حیّن بعد کل حی و یا حیّن حین لا حی محی الموتى و ممیت الاحیاء یا حی لا الہ الا انت. اے پروردگار جو ہر موجود سے پہلے موجود تھا اور ہر چیز کے نابود ہو جانے کے بعد، اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد صرف تیری ہی ذات ہے جو باقی رہے گی. اے پروردگار جو کہ زندہ کرنے والا ہے حقیقت میں، اور حقیقت میں تو ہی ہے جو مارتا ہے، اور اے وہ پروردگار جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. اور یہ تمام دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں اسباب اور سبب کی دنیا ہے، اور یہ اسباب اور سبب جو ہے وہ کیا ہے، انسان کی غفلت کا جو ہے وہ سبب بن جاتے ہیں حقیقت سے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انسان اپنے لیے یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے اور جو دل چاہے کر سکتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے اور انسان کے مرنے کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں، یہ سب آزادی اصل میں کوئی اہمیت اور کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور اصل میں جو حقیقت امر ہے جو ظاہر ہوتی ہے وہ پروردگار عالم کا حکم ہے، جو جب آ جاتا ہے تو انسان اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ صرف پروردگار عالم کی ذات ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ ہر چیز فانی اور ختم ہو جانے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ اس دنیا میں پروردگار عالم کی ذات کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی بقا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور مگر وہ چیز جو کہ پروردگار عالم کے پاس جو ہے وہ خدا اس کی حفاظت کرے. اور واقعاً بدقسمت ہیں وہ لوگ جو کہ اس بات سے آخر وقت تک جو ہے وہ غافل رہتے ہیں. ان عبارات کے جملوں کا جو اگر ہم تحت اللفظی مطلب کریں، اس کے علاوہ بھی ایک مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور تیرے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے پاس ایسی قدرت نہیں ہے. تو ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ ظہور امام زمانہ سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں تو اس وقت تو ہمیں زندہ فرماؤ. تو اس وقت تو زندہ ہے اور تو قدرت رکھتا ہے زندہ کرنے کی اور مارنے کی، اور کیونکہ امام زمانہ بھی اس حیات اور اس موت کے لیے جو ہے وہ واسطہ ہیں، بس تو مجھے اپنی قدرت سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں، امام کی خدمت میں پہنچا دے اور مجھے اس وقت زندہ فرما. لیکن ہم اس وقت یہ نہیں کہتے کہ مجھے رجعت کے موقع پر زندہ فرما، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ ہماری اگلے حصے میں دعا کے ہم یہ درخواست کریں گے پروردگار عالم سے کہ، لیکن اس درخواست کا جو ابتدائی جسے کہتے ہیں حصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا جو ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کا حصہ ہے. اس کو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ وہ کریں، یعنی کہ بتائیں، اس کے بعد ہم اصل درخواست کی طرف آئیں کہ اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ فاخرجنی من قبری. صحیح، اس کے بعد ہم اس کا اگلا حصہ بیان کریں. تو انشاءاللہ اس دعا کے تیسرے حصے کے ساتھ ہم جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا.